Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu everyone. Welcome back to my YouTube channel and back to my another video. आइए हम सब मिलकर 2025 के रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के चैलेंज का सामना करें और ये मालूम करें कि मुझे तैयार होने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें दरकार हैं। रमज़ान की तैयारी का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर कितना गहरा असर होता है, ये जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे। दुनिया भर में करोड़ों लोग इस मुक़द्दस महीने के लिए ख़ुद को कैसे तैयार करते हैं। आज हम रमज़ानुल मुबारक 2025 की तैयारी पर ही बात करेंगे। ये न सिर्फ़ रूहानी तरक्की का मौका है, बल्कि हमें अपनी कम्युनिटी से जोड़ने का भी बेहतरीन ज़रिया है। रमज़ान की तैयारी में अक्सर लोगों को मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे वक्त का सही इस्तेमाल, सहरी और अफ्तारी की प्लानिंग और रूहानी यकसुई बरकरार रखना। इस चैलेंज को हम कैसे हल कर सकते हैं? हम रमज़ान की बेहतरीन तैयारी के चंद आसान और मौसर तरीक़े देखेंगे, जैसे नीयत को पुख्ता करना, खाने पीने का शेड्यूल बनाना और कम्युनिटी के साथ मिलकर तैयारी करना, ताकि रमज़ान को मज़ीद बामक़सद बनाया जा सके। एक शख्स अगर हर साल रमज़ान में थकन और वक्त की कमी और गैर मुनज़्ज़म रूटीन की वजह से मुश्किल का सामना करता था, लेकिन एक साल उसी ने रमज़ान की तैयारी का तरीक़ा बदल दिया। इसने पहले से सहरी अफ्तार का प्लान बनाया, इबादत के लिए एक वक्त मुकर्रर किया और अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर रोज़ाना कुरान पढ़ने और दूसरों की मदद करने की आदत अपनाई, जिससे वो न सिर्फ़ जिस्मानी और रूहानी तौर पर बेहतर महसूस करने लगा, बल्कि उसका रमज़ान ज़्यादा पुरसुकून और बामक़सद हो गया। इस तरह हमने जाना कि रमज़ान की अच्छी तैयारी किस कदर ज़रूरी है और उसके लिए चंद सादा मगर मौसर इक़दामात कैसे हमारी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकती हैं। आप लोग कमेंट में अपनी रमज़ान की तैयारी का स्पेशल तरीक़ा ज़रूर शेयर करिएगा और मज़ीद मददगार वीडियो देखने के लिए हमारे वर्स वाइब चैनल को ज़रूर विज़िट करें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। आइए 2025 रमज़ानुल मुबारक की तैयारी हम सब मिलकर करें। रमज़ान बरकतों और रहमतों का महीना है, बस आने ही वाला है। हम सब इस मुक़द्दस महीने को भरपूर तरीक़े से गुजारने के लिए बेहद पुरजोश हैं, लेकिन सच तो ये है कि रमज़ान की तैयारी कभी कभी मुश्किल लग सकती है। रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात के साथ रूहानी मक़ासिद को पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले से ही तैयारी करें, ताकि हम अपने ईमान और कम्युनिटी और ज़ाती तरक्की पर मुकम्मल तवज्जो दे सकें। अक्सर लोग रमज़ान की तैयारी में एक जैसे मसाइल का सामना करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज वक्त का सही इस्तेमाल है। मसरूफ़ रूटीन के साथ अज़ाफ़ी इबादत, कुरान पाक की तिलावत करना, कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना, कुरान मजीद में गौर व फ़िक्र करना, कुरान मजीद का तर्जुमा याद करना, दौरा कुरान अटेंड करना या करवाना, क़यामुल लैल में कुरान मजीद को पढ़ना,
قرآن کا سفر آپ کی عبادت کو ہر دن بہتر کر سکتا ہے، آپ کے اخلاق کو بہتر کرتا ہے، آپ کو رب العالمین کی محبت اور قربت عطا کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، آپ کے ہر غم پر تسلی دیتا ہے، آپ کو رشتہ نبھانا سکھاتا ہے، آپ کو مشکل میں بہادر بننا سکھاتا ہے۔ اس دنیا کی مصروفیات میں سے قرآن سیکھنے کے لیے وقت ضرور نکالیں اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے سارے مسائل حل فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ سحری افطاری کی پلاننگ ہے۔ صحت مند کھانا بنانے اور باہر سے کھانا منگوانے سے بچنے کے لیے پہلے سے پلاننگ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ روحانی یکسوئی برقرار رکھنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے۔ رمضان کی بہترین تیاری کے لیے سب سے پہلے قدم نیت کو پختہ کرنا ہے۔ سوچیں کہ اس رمضان میں ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مقاصد لکھ لیں اور ان کے مطابق ہی اپنا شیڈول بنائیں۔ رمضان المبارک کی تیاری میں سب سے ٹاپ پر پتہ ہے کیا شے آتی ہے؟ آپ کا دل۔ دل اگر اندھیروں سے بھرا ہوگا تو کوئی عبادت کیسے کر سکیں گے؟ اس لیے آج سے ہی درود پاک اور استغفار کا ورد زبان پر رکھیں تاکہ دل روشن ہو سکے، اور یہی روشنی رمضان المبارک میں آپ کے بہت کام آ سکتی ہے۔ رمضان المبارک کے مسائل ابھی سے سیکھیں اور سکھائیں۔ نماز، روزہ، تراویح، صدقہ فطر، زکوٰۃ، اعتکاف اور دیگر احکامات ابھی سے سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، دل کے صاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو اور نہ بغاوت ہو، نہ ہی کینہ اور نہ کسی کے بارے میں حسد۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ شعبان کی تاریخیں ابھی سے یاد رکھیں تاکہ ہم وقت کا صحیح استعمال کر سکیں، وقت کو منظم کر سکیں اور رمضان سے پہلے ہی تمام مصروفیات کو کم کر سکیں۔ کھانے کی تیاری بھی بہت ضروری ہے۔ پہلے ہی سے سوچ لیں کہ افطار اور سحری میں کیا بنانا ہے اور اسی کے مطابق اپنا کام کریں۔ یہ نہ صرف آپ کے وقت اور توانائی کی بچت کرے گا بلکہ غیر ضروری دباؤ سے بھی بچائے گا۔ کمیونٹی کے ساتھ جڑنا بھی ایک خوبصورت تجربہ ہو سکتا ہے۔ مقامی مسجدوں میں افطار کا انتظام کریں اور ضرورت مندوں اور حاجت مندوں مسکینوں کی مدد کے لیے کچھ وقت نکالیں۔ یہ نہ صرف دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا بلکہ آپ کے اندر بھی روحانی خوشی اور سکون پیدا کرے گا۔ اگر ہم پہلے سے پلاننگ کر لیں کہ رمضان میں کم از کم 2 بار قرآن مجید کو ختم کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے روزانہ کی تلاوت کا شیڈول بنانا ہوگا اور سحری اور افطاری کے لیے کچھ کھانا پہلے سے بنا کر فریز میں رکھ دیں تاکہ روزانہ کا وقت تھوڑا بچ سکے، اور ضرورت مندوں کو افطار کرانے میں مدد کریں جس سے ہم اپنے ایمان سے زیادہ جڑے ہوئے محسوس کریں گے اور ہمارے اندر ایک دلی سکون پیدا ہوگا۔ اگر ہم رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہوگی۔ اس کے لیے پہلے نیت کو صاف کریں، کھانے کی پلاننگ کریں اور اپنی روزمرہ کی عبادت کا شیڈول بنائیں۔ اس طرح ہم اپنی روحانی ترقی اور ذاتی بہتری پر پوری توجہ دے سکیں گے۔ آپ کے خیال میں رمضان کی تیاری کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟
نیچے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور پیش کریے گا، اور اگلی ویڈیو دیکھنا ہرگز نہ بھولیں، جس میں ہم رمضان سے ریلیٹڈ دعائیں پیش کریں گے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔